نعیم صاحب، یہاں پہ ابھی جس طرح ظہیر خان صاحب نے اپنے جواب میں لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث کا ذکر کیا ہے، تو یہاں وقار احمدی صاحب کا ایک سوال ہے میرے پاس، برمنگھم سے انہوں نے پوچھا ہے۔ انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ اعتراض غیر جماعت دوست جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ کی حدیث آپ لوگ پیش کرتے ہیں استدلال کے طور پہ اپنے عقائد کی سچائی کے لیے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصیتوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، وہ مختلف روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف تہلک امۃ انا اولھا والمسیح ابن مریم فی آخرھا، کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں خود ہوں اور جس کے آخر پہ مسیح بن مریم ہے۔ اب اس میں مہدی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں خود ابن مریم کو ہی مہدی قرار دے دیا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا۔ اب وہی ابن مریم جو ہے اسی کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امام مہدی، یعنی ابن مریم امام مہدی کی شکل میں آئے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے، ایک تیسری حدیث میں حضور نے بیان فرمایا لا مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ ہی امام مہدی ہے۔ یعنی جو حدیثوں میں دو شخصیات الگ الگ ذکر کی گئی ہیں وہ آنے والے کی دو مختلف ڈیوٹیوں یا فرائض کے لحاظ سے ہے۔ آنے والے نے امت محمدیہ کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اس حوالے سے اس کا نام امام مہدی قرار پایا کہ جو خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا اور آگے ہدایت تقسیم کرے گا۔ اور مسیح بن مریم بھی اس کا نام قرار پایا کیونکہ اس نے یکسر صلیب کا کام کرنا ہے اور دجال کو ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو قوم مسیحی کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح بن مریم کا نام دیا گیا، اور امت محمدیہ کی اصلاح کرنے کے لیے اور احیاء دین اور تجدید دین کرنے کے لیے آپ کو امام مہدی کا نام دیا گیا۔ جہاں تک بالذات خاص طور پر اس حدیث کا تعلق ہے لا مہدی الا عیسیٰ، تو یہ ابن ماجہ اور کنز العمال میں آئی ہے، اور اس میں ایک راوی ہیں محمد بن خالد الجندی جو معتبر راوی ہیں، اور ابن معین جو کہ امام الجرح والتعدیل ہیں، یعنی یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں کہ راویوں کا مقام کیا ہے، کون راوی ضعیف ہے، کون کمزور ہے، کون ثقہ ہے، کون قوی ہے، اس لحاظ سے تو مختلف کتابوں میں ان راویوں کے مقام بیان ہوئے ہیں۔ تو جو ابن معین کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ امام الجرح والتعدیل، آپ کو اس علم کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے، امام قرار دیا گیا ہے۔ ابن معین کے نزدیک یہ جو راوی ہیں محمد بن خالد الجندی وہ معتبر ہیں اور ثقہ راوی ہیں، اس لیے ان کی روایت ان کا نام اگر اس روایت میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث ثقہ ہے، اس کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث یا جو بھی روایت عملی طور پر ثابت ہو جائے، اس کی وہ روایتی لحاظ سے، روایت کے اعتبار سے اگر وہ کمزور بھی ہو تو محدثین کے نزدیک وہ ثقہ قرار پاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ میں ہی وہ امام مہدی ہوں، میں ہی وہ مسیح موعود ہوں، لیکن آپ کو جھٹلایا گیا، کئی خوش قسمتوں کو ایمان بھی نصیب ہوا، لیکن آج تک امت انتظار میں ہے اس سچے مہدی کا اور سچے مسیح موعود کا انکار کر دیا، اور اب تک نہ ان کے پاس مہدی ہے نہ مسیح ہے۔ تو ہم نے جو دعویٰ یہ کیا مسیح موعود علیہ السلام نے، اور ہم نے قبول کیا کہ آپ ہی امام مہدی ہیں اور آپ ہی مسیح موعود ہیں، تو خدا تعالیٰ کی تائید جو 100 سال سے آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی جماعت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ عملی طور پر یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہدی کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ مہدی کے بارے میں جو اکثر احادیث ہیں وہ اس میں اشتباہ ہے۔ کو وقار احمدی صاحب کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مختصر اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ راوی دیکھیں، جی مستند راوی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ حدیث عملاً پوری بھی ہو چکی ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ سیدھا اور ایک آسان معیار اس چیز کا بن سکتا ہے ایسی حدیث کے بارے میں۔